نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بہت جلد دیتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی اس کی سزا۔ ایک روایت کے اندر ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہوں کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کا زیادہ مستحق ہو کہ اس کا وبال آخرت میں ذخیرہ ہونے کے باوجود دنیا میں بھی اس کی سزا بہت جلد بھگتنی پڑتی ہے۔ اور وہ دو گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دو گناہ ایک ظلم ہے اور دوسرا قطع رحمی ہے، یعنی اس کی سزا اللہ آخرت میں بھی دیں گے اور دنیا میں بھی اس کی سزا بہت جلدی ملتی ہے۔ یعنی ظلم کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق رکھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنے والے کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ شخص دعائیں کرتا ہے، اس کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ شخص نفلی اعمال بہت کرتا ہے مگر ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ انسانوں کے بنی آدم کے سارے اعمال ہر شب جمعے کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں مگر قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ کوئی اس کا عمل قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ شخص ایک حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قطع رحمی کرنے والے کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس قوم پر نازل نہیں ہوتے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ کتنی بڑی وعیدیں ہیں رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے پر، کہ رشتہ داروں کے ساتھ انسان صلہ رحمی کریں، اس سے انسان کے عمر میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے یہاں اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اگر قطع رحمی کریں گے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، ہماری دعائیں بھی رائگاں جائیں گی، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگنی تھی۔ دعا سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مجلس میں فرمایا کہ آج کے دن ہمارے پاس قطع رحمی کرنے والا کوئی شخص نہ بیٹھے، اگر کوئی ہے ایسا شخص وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ عرفے کا دن تھا، جو چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگنے لگتے ہیں تو ایک شخص اٹھتے ہیں اور اس مجلس سے چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم واپس کیوں گئے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے حبیب، مجھ سے میری خالہ ناراض ہو گئی تھی اور میں گیا اور جا کر میں نے اس سے معافی مانگی اور میں اسے راضی کر کے واپس آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہوگا، رشتوں کو توڑنے والا شخص جس قوم کے اندر موجود ہوگا،
تو اللہ کی رحمت اس قوم پر نہیں اترے گی، وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم رہے گی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ایسے شخص کو کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، فرمایا وہ مجلس سے اٹھ جائے کہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو کتنی بڑی بات ہے۔ قطع رحمی سے بچے، انسان اعمال کرتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے، تہجد کی پابندیاں کرتے ہیں، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات ہم ادا کرتے ہیں، مگر اس کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس کی قدر و قیمت اس وقت ہے کہ جب آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ ہو۔ یہ بہت بڑی عبادتیں ہیں، رات کا قیام کرنا، نفلی صدقات دینا، یہ تمام کی تمام بہت بڑی عبادتیں ہیں، مگر اس کا ثواب اس وقت ہے کہ جب انسان کے تعلق رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہو۔ اچھے تعلقات ہوں گے تو پھر ان عبادات کا فائدہ ہوگا، ورنہ ان نفلی عبادات کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا شب قدر کے اندر بھی قطع رحمی کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والے شخص کی شب قدر میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے یہ شخص بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، جو تم سے تعلق کو توڑے تم ان سے تعلق کو جوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے جو تعلقات کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔